ہماری بچی کا پتہ چل جائے گا، لیکن میں ابھی ارشیا کو نہیں بتانا چاہتا ورنہ وہ جذباتی ہو جائے گی۔ جیسا آپ کا حکم، حمید خان نے کہا اور سبحان گلی جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ تیاریاں مکمل ہونے کے بعد چودھری شاہ نواز سبحان گلی چل پڑا۔ حمید خان اس کے ساتھ تھا۔ آخر کار وہ بابا ادریس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ شاہ نواز نے عجیب سے لہجے میں کہا، کچھ بدلہ بدلہ سا نظر آ رہا ہے، عجیب سی ویرانی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بات حمید خان کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال بابا ادریس علی کے گھر کا دروازہ بجایا گیا اور راج گندل نے دروازہ کھول کر نئے آنے والوں کو دیکھا۔ چودھری شاہ نواز نے فوراً ہی سلام کیا تھا۔ راج گندل ٹکر ٹکر انہیں دیکھتا رہا۔ چودھری صاحب نے کہا، کیا بات ہے بابا ادریس، پہچانا نہیں آپ نے مجھے؟ میں چودھری شاہ نواز ہوں، خیریت تو ہے؟ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں آپ۔ راج گندل نے فوراً ہی اپنا رویہ بدلا اور کسی قدر پرتپاک لہجے میں بولا، آئیے چودھری صاحب، میری بینائی کچھ کمزور ہو گئی ہے، چہرے دھندلے نظر آتے ہیں، اندازہ نہیں لگا سکا۔ چودھری شاہ نواز حمید خان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا تھا۔ حمید خان ایک دو بار چودھری شاہ نواز کے ساتھ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، لیکن اندر کے بدلے ہوئے ماحول کو اس نے خاص طور سے محسوس کیا تھا اور عجیب سی نگاہوں سے راج گندل کو دیکھنے لگا۔ راج گندل نے انہیں بیٹھنے کے لیے چارپائیاں پیش کیں۔ چودھری شاہ نواز نے پوچھا، بچے وغیرہ کہاں ہیں؟ کوئی آواز نہیں آ رہی، اور یہ گھر بھی کیا حال کر ڈالا ہے آپ نے؟ ویسے آپ اتنے طویل عرصے کہاں غائب رہے؟ بہت سے سوالات ایک ساتھ کر ڈالے تم نے چودھری شاہ نواز، آہستہ آہستہ سارے سوالوں کا جواب دوں گا، بیٹھ جاؤ۔ راج گندل نے مکاری سے کہا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اچھا تو تم ہو چودھری شاہ نواز، میرا تمہارا بھی اچھا خاصا کھیل ہے جو مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے۔ چودھری شاہ نواز حقیقت سے بے خبر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پہلے بھی وہ بابا ادریس کی بہت عزت کرتا تھا اور آج بھی اسی عزت و عقیدت کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ارد گرد کیا کیا خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ چودھری شاہ نواز بیچارہ حقیقتوں سے ناواقف تھا۔ اس نے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہا، کچھ عجیب سا لگ رہا ہے بابا صاحب، جب بھی میں نے آپ کو دیکھا آپ میں بہت نفاست پائی۔ آپ بہت صاف ستھرے رہا کرتے تھے اور خوشبوؤں میں بسے رہتے تھے، لیکن اب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ صفائی ہے نہ ستھرائی، دیواریں بد رنگ ہو رہی ہیں۔ راج گندل نے بدستور مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا چودھری شاہ نواز کہ بہت سے سوالات تم نے ایک ساتھ کر ڈالے۔ بہرحال میں ان کا مختصر جواب دیتا ہوں۔ بدروحیں اور کالے علم اپنے اندر کیا نحوستیں رکھتے ہیں اس کے بارے میں تمہیں یقیناً نہیں معلوم ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ ہم لوگ جو نیک عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، کتنے دشمنوں سے نپٹ کر اپنا کام کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل کچھ بدروحیں میرے پیچھے لگ گئی تھیں، وہ مجھے اور میرے خاندان کو تباہ و برباد کر دینا چاہتی تھیں۔ ان کی چیرہ دستیوں سے بچتا رہا۔ بحالت مجبوری میں اپنے بچوں کو یہاں سے لے کر ایک ایسی محفوظ جگہ میں چلا گیا جہاں بدروحیں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تھیں۔ پھر میں بڑی مہارت کے ساتھ ان روحوں سے نبٹتا رہا۔ یہاں انہوں نے میرے گھر پر اپنی نحوستوں کے سائے ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ ان بری روحوں سے جنگ لڑتا رہا۔ جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں نے ان کا مقابلہ کیا اور یہ مقابلہ آج تک جاری ہے۔ بس یوں سمجھ لو چودھری شاہ نواز کہ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، اور خاص طور سے وہ جو دوسروں کے لیے زندگی ترک کر دیتے ہیں۔ بس یہ تھی میری رواداد۔ آخر کار مجھے اپنے گھر واپس آنا پڑا۔ اتنا عرصہ گھر سے دور رہا تھا، گھر بھی دیکھنا ہی تھا، لیکن میں تنہا آیا اور اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے کے آیا کہ پہلے یہاں کی صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لے لوں، اس کے بعد ہی انہیں یہاں پر لے کر آؤں گا۔ یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو یہ انہی گندی روحوں کا کیا دھرا ہے۔ ظاہر ہے جہاں بری روحیں ہوتی ہیں وہاں صفائی ہوتی ہے اور نہ ہی خوشبوئیں۔ چونکہ بری روحوں کو صفائی اور خوشبو سے نفرت ہوتی ہے۔ بہت تنگ کیا ہے ان بدروحوں نے مجھے۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بستی والوں کے لیے یہ جگہ چھوڑ گیا تھا، تاکہ میری وجہ سے میری بستی کے لوگ کسی مشکل کا شکار نہ ہوں۔
راج گندل نے بڑے پرتاثر لہجے میں چودھری شاہ نواز کو اپنی کہانی سنائی۔ چودھری شاہ نواز اور حمید خان عقیدت میں ڈوب گئے۔ ان کے تمام گلے شکوے دور ہو گئے تھے اور وہ ایک بار پھر بابا ادریس کے دل سے قائل ہو گئے تھے۔ چودھری شاہ نواز نے کہا، حقیقت یہ ہے بابا صاحب کہ آپ کی ذات ہمارے لیے بڑی بابرکت ہے اور آپ سے دوری ہمارے لیے عذاب کا باعث۔ مجھ پر آپ کی غیر موجودگی کے دوران کیا بیتی ہے میں آپ کو کس طرح بتاؤں؟ نہیں چودھری شاہ نواز، مجھے بتاؤ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ میں تمہارے لیے جو کچھ بھی بن پڑے گا کروں گا۔ بڑی مدد کی ضرورت تھی مجھے آپ کی بابا صاحب۔ ایک طویل عرصہ میں نے جس عذاب میں گزارا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ بات تو میں آپ کے علم میں پہلے ہی لے آیا تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری پہلی بیگم اس بات پر مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ پہلے انہوں نے آپ کو بلایا کہ آپ ایسا تعویذ وغیرہ کریں جو مجھے عرشیہ بیگم سے دور کرنے پر مجبور کر دیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ تو مرحومہ شاہینہ نے ایک ہندو سفلی عمل کرنے والے کو بلایا جس نے شاہینہ بیگم کو پہلے اپنی غلاظتوں میں ڈبویا اور اس کے بعد عرشیہ کے خلاف کام کرنے لگا۔ وہ مردود بھیس بدل کر عرشیہ کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے جنتر منتر کر کے عرشیہ کو اپنے قابو میں کر لیا، اسے زندہ قبر میں دفن کر دیا اور نہ جانے کیا کیا عمل کرتا رہا۔ چودھری شاہ نواز نے جو کچھ اس کے علم میں تھا راج گندل کو بتا دیا۔ راج گندل صبر و سکون کے ساتھ یہ سب کچھ سنتا رہا۔ وہ جب راج گندل کو اپنی کہانی سنا چکا تو اس نے کہا، واقعی تمہارے ساتھ تو بہت بری بیتی ہے۔ بس بابا صاحب، شاہینہ اس دنیا سے چلی گئی، مجھے اس کا بھی دکھ ہے، لیکن اسے بہرحال اپنے برے عمل کا خمیازہ بھگتنا تھا، وہ اس نے بھگت لیا۔ میں اس کی مغفرت کی دعا کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں، لیکن عرشیہ ابھی تک اپنے حواس میں واپس نہیں آئی۔ وہ بظاہر اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ میری بیوی ہے، لیکن اس نے یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ مکمل طور پر اس وقت مجھے اپنا شوہر تسلیم کرے گی جب اس کی بچی اسے واپس مل جائے۔ بابا صاحب، میرا دل بھی اب اسے دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے۔ میں نے سبحان گلی کے اتنے چکر لگائے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پر آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اب جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ واپس آ گئے ہیں تو میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ بابا صاحب، آپ ہی میری مشکل حل کر سکتے ہیں۔ میری بچی کا سراغ لگائیے اور اسے مجھ تک پہنچانے میں میری مدد کیجیے، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ راج گندل پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ وہ سوچنے کی اداکاری کر رہا تھا کہ اس دوران چودھری شاہ نواز نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں سارا کیا دھرا اسی ناپاک ہستی کا ہے جس کا وجود مٹانے کے لیے میں نے اسے گوشے گوشے میں تلاش کیا ہے۔ راج گندل تھا اس کالے علم کے ماہر کا نام۔ میں نے اس کا ڈیرا تباہ کر دیا۔ اس نے ایک مٹھ بنا رکھی تھی شاہ پور کے قریب، وہ وہی کا رہنے والا تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کے ذریعے وہ جگہ تباہ کرا دی اور اس کے ایک ایک فرد کو قتل کرا دیا۔ آج تک پولیس کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا چلا، مگر راج گندل بچ کر نکل گیا۔ میں اب بھی اسی کی تلاش میں ہوں، مجھے مل جائے کہیں، آپ یقین کریں اسے زندہ جلا دوں گا۔ اتنی ہی نفرت ہے مجھے اس کے وجود سے۔ اس نے مستقبل تباہ کر دیا۔ بابا صاحب، اب آپ آ گئے ہیں تو میں اس بات کا آرزو مند ہوں کہ میری بچی مجھے مل جائے اور عرشیہ ٹھیک ہو جائے۔ راج گندل نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے اندر طوفان اٹھ رہا تھا، یہ معلوم کرنے کے بعد کہ اس کی مٹھ، اس کی کائنات چودھری شاہ نواز نے تباہ کی۔ اس کے سارے اہم آدمیوں کو جس نے قتل کیا وہ یہی شخص ہے۔ میرا مقابلہ تو بابا ادریس سے تھا، مگر اب میں تجھ سے اپنے چیلوں کا انتقام لوں گا۔ ہاں، تو میرا دشمن نمبر 2 ہے۔ شاہ نواز مسلسل اپنی کہانی سنائے جا رہا تھا اور راج گندل اپنی سوچوں میں مصروف تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر کہا، تو بے فکر رہ، ہم عمل کریں گے، تیری بچی تجھ تک پہنچا دیں گے اور تیری بیوی کا علاج بھی کریں گے۔ تو بے فکر ہو کر چلا جا، کیا سمجھا؟ 7 دن کے بعد اپنے گھر سے کسی کو بھیج دینا، ہم اس دوران عمل کریں گے اور تجھے دل کا سکون دیں گے۔ بابا صاحب، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ نہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، آنے والے وقت میں ہم بھی تجھ سے کچھ مانگیں گے اور ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں دے گا، وہ تو میں آج بھی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ نہیں، ابھی نہیں،
شاہ نواز بڑی عزت و احترام کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوا تھا اور راج گندر کے ذہن میں بدستور شیطانی منصوبوں کا بسیرا تھا۔ شکن پہلوان اور اس کی بیوی رفتہ رفتہ دماغی توازن کھوتے جا رہے تھے۔ اپنے گھر میں ہی بیٹھے ایک دوسرے کی صورت دیکھا کرتے تھے۔ کوئی آ جاتا تو بڑے درد بھرے انداز میں اسے اپنی کہانی سناتے۔ بس اما کریمن، ایک غلطی ہی بعض اوقات ساری زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اب بتاؤ جمن بیچارہ، کیا دیکھا تھا اس نے؟ اچھا ایک کام کرو، میں تمہیں ایک چیز لا کر دیتا ہوں، رکو۔ وہ اندر گیا اور کلسے میں سے ایک مٹھی بھر اشرفیاں نکال لایا۔ جھولی پھیلاؤ، اور اشرفیاں پڑوسن کی جھولی میں پہنچ گئیں اور اس کا سر چکرانے لگا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ محلے میں کہرام مچ گیا۔ لوگ شکن پہلوان کی طرف دوڑ پڑے۔ شکن پہلوان، ہمیں بھی کچھ دو۔ لائن لگاؤ، لائن، شکن نے کہا اور اس کے گھر کے سامنے لائن لگ گئی۔ بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ جہاں جہاں خبر پہنچ رہی تھی وہاں سے لوگ دوڑے چلے آ رہے تھے اور شکن پہلوان خوشی خوشی انہیں گن گن کر اشرفیاں دے رہا تھا۔ بات پولیس تک پہنچ گئی۔ پولیس والے آ گئے۔ انہوں نے لوگوں کا مجمع ہٹایا اور شکن پہلوان کو پکڑ لیا۔ لائن میں آ جاؤ، لائن میں، بغیر لائن کے کسی کو کچھ نہیں ملے گا، وہ بولا۔ لیکن پولیس گھر کے اندر گھس آئی اور کلسے کی بچی ہوئی اشرفیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ ساتھ ہی شکن پہلوان اور اس کی بیوی کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ 3-4 دن تھانے میں رکھا گیا۔ اس دوران نہ صرف آس پاس کے لوگ بلکہ دور دور تک کے لوگوں نے شکن کے گھر میں حملہ کر دیا تھا اور ایک ایک کونے خدرے کو کنگالتے پھر رہے تھے کہ کہیں سے اشرفیاں ان کے ہاتھ لگ جائیں، یہاں تک کہ پولیس کو پہرا لگانا پڑا۔ شکن پہلوان اور اس کی بیوی اب بھی نیم دیوانوں جیسی باتیں کرتے تھے۔ کچھ نہیں، تم دیکھ لو، کتنوں کا بھلا ہو گیا مگر ہمارا برا ہو گیا۔ ارے اب میں تم لوگوں کو کیا بات بتاؤں؟ اگر مایا تم سے پہلا بیٹا اور اس کی بہو مانگے تو صاف منع کر دینا بھائی۔ بھلا جس کے کام آنے والی چیز ہوتی ہے اسی کے کام نہ آئے تو کیا فائدہ؟ ٹھیک کہتا ہوں نا میں؟ شکن کی بیوی کہنے لگی، بس اکیلا بیٹا، اکیلی بہو تھی، میں اسے تنگ نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ اور کوئی تھا بھی تو نہیں، چلو اچھا ہوا چلی گئی۔ بس یہ زندگی رہ گئی تھی ان کی، جس پر بہت سے لوگ غم کا اظہار کرتے اور بہت سے انگلیاں دبا کر رہ جاتے۔ خاص طور سے وہ لوگ بڑے دکھی تھے جو وقت پر اشرفیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکے تھے۔ پولیس نے بھاگ دوڑ بھی کی، لیکن مجال ہے کہ کہیں سے ایک اشرفی بھی برآمد کر سکی ہو۔ ہاں، بکسے میں سے جو کچھ قبضے میں کر لیا گیا تھا وہ ابھی بھی پولیس کے مال خانے میں موجود تھا۔ شکن پہلوان کو جو بھی دیکھتا اس پر ترس کھاتا تھا۔ اس کی باتیں بھی لوگ غور سے سنتے تھے۔ پھر ایک دن وہ اور اس کی بیوی بابا ادریس کے گھر جا نکلے۔ پتھر اٹھا اٹھا کر اس کے دروازے پر مارنا شروع کر دیے۔ باہر نکل، اوے جھوٹے بوڑھے، سب کچھ تیرا ہی کیا دھرا ہے، کہتا ہے مایا نکال لو، میں جو ہوں۔ ابے مروا دیا میرے بچوں کو، خود گھسا ہوا ہے اپنے گھر میں، باہر نکل، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، نکل باہر۔ دونوں میاں بیوی بابا ادریس کے گھر پر پتھر برساتے رہے۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے انہیں پکڑا تھا۔ کیوں پکڑ رہے ہو مجھے؟ تمہارا بیٹا اور بہو مرتی تو پھر میں دیکھتا کہ تم کیا کرتے۔ اس نے کہا تھا کہ مایا نکال لو، تمہارے بہو اور بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، میں جو ہوں، اور خود گھر میں گھسا ہوا بیٹھا ہے۔ پوچھو ذرا اس سے کہ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ماروں گا، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ راج گندل بابا ادریس کے روپ میں اس وقت بھی گھر میں موجود تھا اور دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ بیٹا ادریس، یہ سب کچھ میرے خلاف نہیں بلکہ تیرے خلاف ہو رہا ہے، اور میں یہی چاہتا بھی ہوں۔ وہ اس تمام ہنگامے پر مسکراتا رہا تھا۔ بابا ادریس کے اپنے گھر واپس آ جانے سے چودھری شاہ نواز کو بڑی خوشی ہوئی تھی۔ وہ اب زیادہ تر عرشیہ بیگم کے پاس ہی رہتا تھا اور اسی کی حویلی میں وقت گزارتا تھا۔ پرانی حویلی بہت کم جایا کرتا تھا کیونکہ وہاں جاتے ہوئے اسے ہمیشہ شاہینہ کی یاد آتی تھی۔ شاہینہ نے بہت کچھ کیا تھا اس کے خلاف، لیکن اس نے شاہینہ کو معاف کر دیا تھا اور بہت کچھ برداشت کر کے شاہینہ کو اس کا مقام دے دیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ شاہینہ خود ہی اپنے اندر شرمسار ہو کر دنیا چھوڑ گئی۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ اس دوران اس نے 7 دن تک انتظار کیا۔ عرشیہ سے کوئی خاص بات نہیں کہی تھی، بس اتنا دلاسا دیتا رہا تھا کہ عرشیہ شاید قدرت کو ہم پر رحم آ گیا ہے، ہم جو گنوا بیٹھے ہیں
وہ ہمیں واپس ملنے والا ہے، خاص طور سے ہماری بچی۔ عرشیہ اب بالکل سمجھداری کی باتیں کرتی تھی اور چودھری شاہ نواز کا مکمل طور پر احترام کرتی تھی۔ بس ایک اخلاقی دیوار ان دونوں کے درمیان حائل تھی، جس کی قدر چودھری شاہ نواز بھی کرتا تھا، لیکن بہت سی آرزویں اس کے دل میں تھیں۔ عرشیہ ذہنی طور پر بالکل درست ہو جائے اور اسے اپنا شوہر تسلیم کر لے تو ان کی بچی تو انہیں مل ہی جائے گی۔ قدرت مزید اولاد بھی دے سکتی ہے۔ 7ویں دن اس نے بے چینی سے حمید خان سے کہا، حمید خان، بابا صاحب نے 7 دن کے بعد بلایا تھا ہمیں، میرا خیال ہے ہمیں جانے کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ تیاریاں مکمل ہیں چودھری صاحب۔ چودھری شاہ نواز نے ممنون نگاہوں سے حمید خان کو دیکھا۔ ایک مخلص اور سچا ساتھی تھا وہ۔ بہرحال دونوں چل پڑے۔ حمید خان گاڑی چلا رہا تھا اور چودھری صاحب اس کے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ فاصلے طے کر کے وہ سبحان گلی پہنچ گئے۔ کچھ لوگ چودھری شاہ نواز کو جانتے تھے۔ چودھری شاہ نواز بھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ کچھ لوگ ان کی گاڑی کے آگے آ گئے اور حمید خان نے گاڑی روک دی۔ ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر چودھری صاحب کو سلام کیا اور بولا، معافی چاہتے ہیں ہم چودھری صاحب، کیا آپ بابا ادریس علی کے پاس جا رہے ہیں؟ کیوں، خیر تو ہے؟ چودھری صاحب، ہم لوگ آپ کے پاس آنے والے تھے، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں ہمیں۔ معافی چاہتے ہیں جناب کہ اس طرح راستہ روکا آپ کا، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا بات ہے۔ 2-3 آدمی اور چودھری صاحب کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔